رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ورکرز ریمیٹنس انسینٹیو اسکیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ پاکستان ایک محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کے قیام کے لیے شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر نے قومی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آئندہ ہفتے کے دوران ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر پاکستان بھیجنے کی سہولت اسکیم کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی خون پسینے سے کمائی ترسیلات زر پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے وزارت خزانہ کو ترجیحی بنیادوں پر ورکرز ریمیٹنسز انسینٹیو اسکیم کے لیے فوری طور پر فنڈ جاری کرنے کی ہدایت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان ایک محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کے قیام کے لیے شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت نے کانفرنس میں شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بین الاقوامی خطرات اور پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز کے دور میں وسیع تر عسکری تعاون، تصویراتی مکالمے اور باہمی اعتماد کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے پورے خطے میں امن، استحکام اور تعمیری سرگرمیوں کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ یہ تاریخی کثیر جہتی کانفرنس علاقائی سلامتی کے لیے تعاون، عسکری سفارتکاری اور شریک ممالک کے درمیان تصویراتی مکالمے کو آگے بڑھانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس اعلیٰ سطح کے مکالمے میں علاقائی سلامتی کی صورتحال، وسطی اور جنوبی ایشیا کے موجودہ تصویراتی ماحول اور مشترکہ تربیتی اقدامات، انسداد دہشت گردی میں تعاون اور بحرانی صورتحال کے دوران انسانی ہمدردی کے مربوط اقدامات کے بارے میں جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے امن، احترام، قومی خود مختاری کو برقرار رکھنے اور دہشت گردی، سائبر سیکورٹی اور پرتشدد انتہا پسندی سمیت مشترکہ سیکورٹی خطرات سے نمٹنے کے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے پاکستان کی قیادت، مہمان نوازی اور مستقبل کی جامع اور دور اندیش دفاعی سفارتکاری کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ نے قومی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات چین کے شہر شنگھائی میں مصنوعی ذہانت کے بارے میں عالمی کانفرنس کے موقع پر ایک چینی وفد سے ملاقات میں کہی۔ انہوں نے وفد کو سرحد پار شراکت داری کے فروغ کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا، جس سے جدت، ڈیجیٹل استعداد کار بڑھانے اور جامع ترقی میں مدد ملے گی۔ وفد نے پاکستان میں جدید مشینری اور مصنوعی ذہانت پر مبنی ایپس کے آغاز اور پیچیدہ اعصابی امراض کے علاج معالجے کے لیے چین کی مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید ادویات کی تحقیق کو آگے بڑھانے میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ حکومت پاکستان نے امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ای کوریلا کو اعلیٰ فوجی اعزاز نشان امتیاز ملٹری عطا کیا ہے۔ یہ ایوارڈ ان کی شاندار خدمات اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرپا عسکری تعاون کو فروغ دینے میں ان کے کلیدی کردار کے اعتراف میں دیا گیا۔ ایک باضابطہ تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے جنرل کوریلا کو یہ اعزاز عطا کیا اور علاقائی سلامتی کے لیے ان کے نمایاں خدمات اور دونوں ممالک کے درمیان تصویراتی دفاعی روابط کو مضبوط بنانے کی ان کی کوششوں کو سراہا۔ اگلے ہفتے کے دوران ملک بھر میں مونسون بارشوں کے ایک اور سلسلے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بالائی اور وسطی حصوں میں مونسون کی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس میں پیر سے شدت آنے کا امکان ہے۔ منگل کو مغربی ہواؤں کی ایک لہر بھی ملک میں داخل ہونے کی توقع ہے۔ شدید بارشوں سے ملک کے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ موسلا دھار بارش سے بڑے شہروں کے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ اس عرصے کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری گلیات اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے سے سڑکوں کی بندش کا خطرہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔